آج فلسطین سے لے کے منی پور تک جو ظلم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ مجھے اور میری کارگزاریوں کو دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ ملک میں حالات آج ایسے ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے، جیسے دوسری کمیونٹیز ہیں، کرسچن، سکھ، بودھ، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، ان سبھی کی طرح مسلم کمیونٹی کے اوپر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے آر ایس ایس کے ذریعے، اور آر ایس ایس اور زائنسٹ طاقتیں جو اسرائیل میں ہیں وہ ہاتھ ملا چکی ہیں۔ یہ کافی سالوں سے آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے۔ ان کے کام کرنے کا، ان کے ظلم کرنے کا طریقہ کار ایک اور ایک ہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی تو تھوڑا زور سے بولوں میں۔ آ رہی ہے اب سب کو آواز؟ تو ظلم کرنے کا بھی طریقہ ایک ہے، اور ابھی آپ نے یہاں پہ پٹاخوں کی آوازیں سنی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس طرح کی آوازیں جب فلسطین میں آتی ہیں تو ہاسپٹلز، گھروں میں، مسجدوں میں لوگوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور وہ کس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ حالات آج پوری دنیا میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے کہا جاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہم آج اس سرزمین کے مستحق ہیں؟ کیا ہم ان ٹھنڈی ہواؤں کے پیدا کرنے میں اور ان کو محفوظ رکھنے میں کیا ہم لوگ کامیاب ہیں؟ ہر ایک مظلوم کی حفاظت کرنے میں کیا ہم لوگ قدم بڑھا رہے ہیں؟ یہ ہے آج کا بنیادی سوال۔ آج پورے ملک میں مسلم کمیونٹی کی بنیاد پر سارے ملک کی سیاست، سارے ملک میں جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کی کو بدنام کر کے مسلمانوں کی نفرت پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ذمہ داری سبھی مظلوموں کی حفاظت کی بھی، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ صراط المستقیم کا ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کیا یہ صراط المستقیم ہے کہ آج فلسطین کے مظلوموں کے لیے، منی پور کے مظلوموں کے لیے مسلم آواز نہیں اٹھ سکتی؟ یہ صراط المستقیم یہی بات ہے۔ اسی لیے میں کافی سالوں سے اس کی کوششیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے۔ آج بھی سی اے این آر سی کے پروٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلم عوام ڈرپوک نہیں ہے، مسلم عوام کمزور نہیں ہے۔ ہماری قیادت میں کچھ کمی آ گئی، اور اس قیادت کے ایک ایک سیاسی لیڈر کے پاس میں گیا، بھیک مانگتے ہوئے، ایک ایک مذہبی رہنما کے پاس گیا، ایک ایک سوشل ورکر کے پاس گیا۔ جو میرا کہنا ہے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ سب لوگ ہاں کر کے میری بات بھی تائید کیجیے گا۔ میرا یہ کہنا ہے، آج کے حالات میں اگر ملک کے سبھی مظلوموں کی، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور مائنورٹیز کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں 80% فائدہ جو ہوگا وہ جو آئینی طریقہ ہے، اور میرا کوئی بھی طریقہ غیر آئینی، غیر قانونی نہیں ہوتا، غیر تشدد والا ہوتا ہے، ہمیشہ تشدد نہیں ہوتا کسی بھی میرے طریقے میں۔ تو 80% ہم لوگ اگر انصاف، برابری حاصل کر سکتے ہیں تو وہ پبلک میں جا کے پیسفل پروٹیسٹ جو آئینی طریقہ ہے، اس سے 20% ہم عدالتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات میں کتنے لوگ تائید کرتے ہیں، مجھے پہلے یہ جاننا ہے۔ اگر مجھے خوشی ہے کہ ایک ایک آدمی اس بات کی تائید کر رہا ہے، اور یہ آئینی طریقہ ہے، ہمارے سنویدھان کا طریقہ ہے۔ اس آئینی طریقے کا استعمال زیرو ہو گیا ہے، اسی لیے یہ افراتفری پورے ملک میں ہے۔ میں نے سبھی کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کیا بزدلی اور مصلحت اللہ کی ہوں گی ڈال رکھی ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی لوگ ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے۔ مولانا توقیر رضا کے پاس بھی میں گیا اور وہ تیار ہوئے، اور ہم نے ایک مسلم مہا پنچایت یہاں سب کی آواز بلند کرنے کے، ایک تو اس اندھیرے میں سے مسلم کمیونٹی کو راہ دکھانے کے لیے، کس سمت میں جانا ہے وہ تلاشنے کے لیے، لوگوں سے پوچھنے کے لیے، پوری ملک سے لوگ بلانے کے لیے ہم نے مسلم مہا پنچایت، آل انڈیا مسلم مہا پنچایت بلائی، اور مشن سیو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے بلائی۔ تو سرکار نے ہمیں پرمیشن دی 15 تاریخ کو اسی مہینے کی۔ کیا سوال رکھا گیا، اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سوال رکھا گیا کہ تم لوگ
بہت اچھی بات ہے, خوب اچھی مسلم مہا پنچایت کرو, مگر اس میں صرف مسلمانوں کی بات اٹھاؤ گے, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب, او بی سی اور دوسری اقلیتوں کی آواز نہیں اٹھاؤ گے. اگر آپ اٹھاؤ گے تو ہم آپ کی پرمیشن کینسل کر دیں گے, اگر صرف مسلمانوں کی آواز اٹھاؤ گے تو سرکار تمہاری مدد بھی کرے گی. یہ سازش سمجھنے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ لگا دی ہے اس مسلم مہا پنچایت کے ذریعے. ہم نے کہا نہیں, ہم اگر مسلمان ہیں, مسلم مہا پنچایت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے دوسرے مظلوموں کی, یہ ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, دوسرے مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے جو ہم سے بڑے مظلوم ہیں, اس کے بعد مسلمانوں کی آواز, تو ہماری پرمیشن کینسل کریں. آپ یہ سازش سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہی ہے ٹی وی پہ دکھائیں گے, بسیں دلوائیں گے, پرمیشنیں دیں گے, سب جگہ کرو, لیکن صرف مسلمانوں کی آواز. خیر, ہم نے عدالت میں کیس ڈال دیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مجھے پوری امید ہے کہ 25 تاریخ کی شام یعنی کل تک ہمیں پرمیشن مل جائے گی. پہلی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق رکھتے ہو کہ ہم سب کو سر جوڑ کے سبھی مظلوموں کی آواز اٹھانا چاہیے, یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط, پھر آپ بتا دیجیے. اب آگے اگر 25 تاریخ کو ہمیں پرمیشن ملتی ہے, اگر نہیں ملی تو ہم اس کے بعد کوئی ڈیٹ کی پرمیشن لیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, کورٹ سے ہی لیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز, اگر مل جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس علاقے کے لوگ جانے چاہیے, اس کے پڑوس میں ہی ہوگی. رام لیلا میدان میں 29 تاریخ, کل سے آپ کو اعلان کر کے بتا دیا جائے, وہاں سے ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن, صحیح سمت ملے گی انشاءاللہ تعالی, اور وہ مسلم قیادت دے گی. دوسروں کی حفاظت کے لیے مسلم قیادت کھڑی ہوگی, تبھی ہمارے بیچ میں جو زہر آر ایس ایس اور زائنسٹ طاقتیں پھیلا رہی ہیں وہ ختم ہوگی. یہ میری پہلی گزارش ہے آپ سے. دوسری اور اہم گزارش, جامع مسجد کی سیڑھیاں, جامع مسجد ہر ایک مظلوم کی آواز اٹھانے کے لیے آزادی سے پہلے جانی جاتی ہے. آزادی سے پہلے سے, مغلوں کے ٹائم سے جامع مسجد کی سیڑھیاں, جامع مسجد ہر ایک مظلوم کی آواز اٹھانے کے لیے جانی جاتی ہے. یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پورے ملک کی آواز ہوتی ہے, اور اس کا اثر مظلوموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ظالموں کی ہمت پست کرنے کے لیے آج سے نہیں, ہمارے بزرگ جامع مسجد بنا کے گئے تھے اسی کام کے. کیا یہ بات میں نے جب یہ محسوس کیا, اور میرے پاس پوری دنیا سے فون آ رہے تھے کہ جامع مسجد سے آواز نہیں اٹھ رہی, ملک سے آواز نہیں اٹھ رہی, پوری دنیا میں, یہاں تک کہ خود اسرائیل میں وہاں کے یہودی جو زائنسٹ نہیں ہیں وہ اپنی ملک کے خلاف, بنیامین نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد. جامع مسجد کی سیڑھیاں سنسان ہوں گی کیا؟ جب یہ سوال میرے پاس آیا تو میں نے پچھلے جمعے کو کوشش کی تھی, کچھ لوگوں نے, پولیس مجھے نہیں روک سکتی تھی, میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور مجھے جب مجھے اریسٹ کیا یہاں پہ پچھلے جمعے کو ریڈ لائٹ پہ, تو مجھے ساری کہانی پتہ لگی. کچھ لوگوں نے منع کیا کہ یہاں پہ ہم ان کو اجازت نہیں دیتے نماز پڑھنے. کیا یہ جائز کام تھا؟ میں کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا وہاں؟ تو اس دن میں نے طے کیا کہ یہ کام ہوگا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کی آواز جو پوری دنیا میں اٹھ رہی ہے, بھارت سے بھی اٹھنی چاہیے اور جامع مسجد سے اٹھنی ہے. اس جمعے کو انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے. پیسفل طریقے سے مظاہرہ ہوگا صرف 10 منٹ کے لیے, لیکن جامع مسجد دلی سے, جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ کا صرف میسج ہوگا. ہم کوئی مارچ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, لیکن مظاہرہ ضروری ہے. جامع مسجد کی سیڑھیوں سے آواز فلسطین کے مظلوموں کے لیے اٹھنی ضروری ہے. اگر وہ کوئی روکے گا تو وہ کیا صحیح کام کرے گا یا غلط کام کرے گا, میں یہ بھی آپ لوگوں کی صلاح چاہتا ہوں, کیونکہ مشورہ جو ہے سننا تھا. پہلے میں یہاں سے جاننا چاہتا ہوں کہ جامع مسجد دلی سے فلسطین کے مظلوموں کی آواز, اور وہ آواز کیا ہوگی جو بھارت کنٹری, ہمارے دیش کا آفیشیل سٹینڈ ہے. میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا, جو ہمارے ملک کا سٹینڈ ہے کہ وی اسٹینڈ فار, انڈیا اسٹینڈ فار فریڈم آف فلسطین. اتنا میسج, کیا یہ غلط کام ہے یا صحیح کام؟ صحیح کام, صحیح کام. تو آپ لوگوں کو وہاں آنا ہے. اگر مجھے گرفتار کیا بھی جائے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ آواز اٹھانی ہے. اگر مجھے پوری امید ہے اس بار شاید نہیں کریں گے گرفتار, کیونکہ ان کو پچھلی بار گرفتار کر کے کافی نقصان ہوا ہے پوری دنیا. تو اس بار شاید اپنے لوگوں کو بھی, جو اللہ تعالیٰ ان سے منافقت کی راہ پہ ڈال رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. لیکن منافقوں کو ایکسپوز کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب وہ ٹائم آ گیا جب جو منافق ہیں ان کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے, ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضرورت ہے.
जरूरी है ये मेंबर रसूल का मुस्तहिक वही होगा जो साबित कदम होगा, जो सिरातुल मुस्तकीम पे चल सकेगा और जिसकी इतनी ताकत और हैसियत नहीं है कि वो इस मेंबर पे खड़ा होके ईमान के रास्ते पे चल सके, जिसके दिल में अल्लाह के अलावा इस मेंबर पे खड़े होने वाले के लिए मैं इसीलिए इससे दूर हूं। देख लीजिए इस मेंबर पे वो खड़ा होगा जो ईमान का पक्का होगा, जिसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। अगर डर है तो वो मुस्तहिक नहीं है इस मेंबर पे। इसीलिए मैं इस मेंबर के ऊपर नहीं जाता और इसीलिए मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठता। ये ऐसी मुकद्दस जगह है, ये इतनी पाक जगह है, यहाँ तो कोई भी खड़ा होगा तो उसके अंदर हौसला अपने आप आना चाहिए, और जो नहीं हो सकता उसके ईमान में कमी है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, मैं तो इतना गुनहगार हूँ। जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने मुझे इस हकीर गुनहगार मुसलमान को इतनी हिम्मत दे सकता है, तो इस मेंबर पे खड़े होने वाले की हिम्मत तो आसमान से आती है। अगर नहीं आती तो उसके दिल में कोई गड़बड़ है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, अगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा अगले जुमे, अगर हुआ तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए। मेरे लोग वहाँ होंगे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। आप सब लोगों से भी दावत देता हूँ कि वहाँ जाएं। दूसरी बात, अगर किसी के ऊपर नाजायज केस होगा, मुझे अरेस्ट किया था, मैंने पुलिस के ऊपर केस किया है और मैं वादा कर रहा हूँ एक एक पुलिस वाले को और उसके पीछे छुपे हुए जिन लोगों ने लिख के दिया ना कि फराचा साहब को मस्जिद में नहीं आने देना, मुझे सब सबूत मिल जाते हैं, अल्लाह दिलवाता है। उन सभी लोगों को मैं जेल भिजवाऊंगा, मेरे पास सब सबूत आ गए। ये काम मैं करूंगा। और अगर किसी के साथ कोई पुलिस ज्यादती करती है, कोई मुकदमा बना करती है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़के सबकी जमानतें भी कराऊंगा। हालांकि कोई ऐसी बात होने नहीं जा रही है, क्योंकि हम कानूनी तरीके से वो काम कर रहे हैं जो भारत की पॉलिसी है। लेकिन अगर कुछ शरारती पुलिस ऑफिसर्स जो बेईमानी करके ऐसा कुछ करते भी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैंने पूरे जो दंगे कराए गए आरएसएस द्वारा जमुना पार में किसी मजलूम को बगैर वकील के नहीं छोड़ा है, सबके केस में कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी वादा कर रहा हूँ कि आप लोग जाएं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ये हमारा कानूनी हक है। हम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उठाएं, पीसफुल तरीके से उठाएं। मेरी यही गुजारिश थी, इतनी बात मैं करने वाला था। और एक गुजारिश और कर रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीनी बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक और पैक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं बंद कर दीजिए। नेस्ले का काम पीना बंद कर दीजिए। जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं ना इस पर, इसकी कमाई से बम फेंके जा रहे हैं फिलिस्तीन। ये बात आप समझ लीजिए। क्या उन बच्चों के खातिर हम कोल्ड ड्रिंक बंद नहीं कर सकते? सर, दूध पीजिए, लस्सी पीजिए। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत को नुकसान देती है। ये एनर्जी ड्रिंक्स जो रेड बुल और ये सब है हमारी सेहतों को नुकसान करती है। आप दूध पिए, लस्सी पिए, जूस पिए, पैक नहीं। उस एक एक बोतल का आप समझ लीजिए जो मुनाफा होता है वो बम खरीदने में, जहाज खरीदने में, जिनसे बमबारी कर रहे हैं ये ज़ायनिस्ट ताकतें, उनमें जाता है। तो कम से कम मेहरबानी करके इजरायली प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। कोई अगर मेरे मुंह से गलत बात निकली हो तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। कोई अगर किसी को दुख पहुँचा हो तो उससे भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब मेरा सब्र का प्याला और मेरे रंज की लिमिट क्रॉस हो रही है। मैं कभी ना कभी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना।